السلام علیکم ناظرین، چینل ٹاک رات پہ خوش آمدید. ناظرین، پچھلے دنوں سوشل میڈیا پہ دعا زہرا کے حوالے سے کافی کہانیاں گردش میں رہیں اور مختلف سٹوریز دیکھنے کو سننے کو ملی. تو اسی سلسلے میں بات کریں گے. آج ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر صحافی کالم نگار شہریار خان. ان سے اس حوالے سے پوچھیں گے. جی سر، بتائیے گا کہ یہ کیا معاملات تھے، کیا سٹوریاں تھیں، اس حوالے سے ہمارے ناظرین کے ساتھ شیئر کیجیے گا. جی شکریہ. سب سے پہلے تو میں آپ کے چینل کے حوالے سے آپ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ فیصل آباد میں آپ پہلے یوٹیوبر ہیں کہ جنہوں نے اس انتہائی حساس موضوع پر گفتگو اور لب کشائی کرنے کی کوشش کی. آئی ایم ویری تھینکفل ٹو یو. بہت حساس معاملہ ہے. بیٹیوں کے والدین کے لیے یہ لمحہ فکریہ ہے. احسان صاحب، آپ یقین جانیے کہ اس وقت صرف اگر ہم فیصل آباد کی بات کریں تو تقریباً 11,000 کے قریب کیسز ہیں، فیملی کیسز، جو میں جانتا ہوں الحمدللہ کہ 11,000 کیسز ہیں جو فیصل آباد کے مختلف کورٹس میں، فیملی کورٹس میں چل رہے ہیں، اور وہ اسپیشلی ڈائیورسز کے ہی ہیں، یعنی فیملی کو کیسز ہیں. وہ کس وجہ سے ہیں؟ ان میں سے 70% وہ شادیاں ہیں جو لو میرج پہ بیسڈ ہیں، اور ان کا شاخسانہ بالآخر آپ کو پتہ ہی ہے کہ وہ محبت کا، پیار کا بھوت جب سر سے اتر جاتا ہے تو پھر ایسے محرکات بنتے ہیں. اب رہی بات آپ نے جو سوال کیا ہے دعا زہرا کے حوالہ سے، دعائے زہرا پوری قوم کی بیٹی ہے. ہم مہدی کاظمی کے ساتھ مکمل ہمدردی رکھتے ہیں. اس والدہ کی بے چینی کو بھی سمجھتے ہیں. خود بھی بیٹیوں والے ہیں، بہنوں والے ہیں، آپ بھی ہیں، ہم بھی ہیں سب. اور بحیثیت جرنلسٹ، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ آپ نے بڑی اچھی ایک جرنلسٹک اپروچ اڈاپٹ کرتے ہوئے اس موضوع پر بات کرنے کی کوشش کی ہے. میں اگین آپ کو شکریہ ادا کرتا ہوں. چلے بات کرتے ہیں کہ مسئلہ یہ ہے کہ دعائے زہرا کا معاملہ محض ایک بچے اور بچی کی محبت کا کیس نہیں ہے. یہ بات مسلمہ ہے، کیونکہ وہ جو بیانات دے رہے ہیں مختلف یوٹیوبرز ہیں، جن میں زنیرہ ماہم ہے، ماہم زنیرہ یا زنیرہ ماہم، واٹس ایپ جو بھی نام ہے اس نے جو کہانی گھڑی ہے. اب ریسنٹلی تازہ ترین انٹرویو آیا ہے اس بچی کا کہ اس نے خود چل کے وہ گئی ہے. کین یو امیجن کہ ایک بچی جو 14 یا 15 یا 16 سال کی، 17 کی بھی ہو، ایک بچی ہے الونلی، وہ کراچی سے لاہور آتی ہے، پیسہ 1 روپیہ بھی اس کی پاکٹ میں نہیں ہے، اور وہ گھر سے چلتی ہے. ٹھیک ہے جی. اور بے شک وہ کراچی کی رہنے والی ہے، میں مانتا ہوں کہ وہ بہت تیز ہوگی، بہت کلیور ہوگی. کین یو امیجن کہ ایک بچی جو تنہا 3 صوبوں کو کراس کرتے ہوئے وہ پنجاب یونیورسٹی میں لاہور پہنچتی ہے، اور اس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے. وہ ٹیکسی ڈرائیور کتنا ہوگا؟ آج تک تمام یوٹیوبرز نے بات کی ہے، مگر کسی نے یہ نہیں، کورٹ نے بھی نہیں یہ پوچھا. میں یہ چاہتا ہوں معزز عدالت سے میری استدعا ہے کہ کورٹ اس بچی سے یہ پوچھے، انویسٹیگیشن اداروں سے یہ بھی میری ریکویسٹ ہے کہ وہ ٹیکسی ڈرائیور کو بھی شامل تفتیش کیا جائے کہ آیا واقعہ ہی یہ وہ اکیلی بچی کو لے کے گیا. یہ ممکنات میں سے نہیں ہے کہ وداؤٹ اینی پینی، کوئی پیسہ نہیں ہے اس کے پاس، اور بغیر پیسے کے وہ بچی 3 صوبوں کو کراس کرتے ہوئے لاہور پہنچی ہے، پیسہ نہیں ہے اور وہ لے کے گیا. دیٹ از اے رانگ وے. یہ کلیئر نہیں ہوتی، یہ ہضم نہیں ہوتی ہمیں بات. ایز اے جرنلسٹ میں یہ سمجھتا ہوں کہ مجھے تو ہضم نہیں ہوتی کہ ہم نے اگر یہاں سے لاہور جانا ہو، ہمارے پاس پیسے نہ ہوں تو ہمیں کوئی لے کے نہیں جائے گا. اور ایک بچی ہے، معصوم بچی ہے، تنہا ہے. پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر واقعہ وہ کوئی ٹیکسی ڈرائیور ہوتا اور باشعور تھا، وہ کیسے لے کے، وہ اتنا ہی اندر، وہ فرشتہ ٹائپ آدمی ہے کہ وہ لے کے آ گیا. اب اس جو ماہم زنیرہ نے جو تصویر گھڑی ہے، وہ ایک ویڈیو بنا کے اس نے سوشل میڈیا پہ وائرل کی ہے، اور اس پہ 3-4 ایسے مجاہد ہیں وہ جو واقعتاً جنہوں نے اپنی صحافتی ذمہ داریوں کو بروئے کار لاتے ہوئے، ان میں یاسر شامی ہے، مرتضیٰ ڈار ہے، اور ایک اور ہیں 1-2 دوست، انہوں نے بہت اچھی تنقید کی اور پازیٹیو تنقید کی ہے. اور ماہم سے یہ پوچھا ہے کہ واقعتاً آپ اس بچی کو یہ پروجیکٹ کر رہی ہو اور پروٹیکٹ بھی کر رہی ہو، اور اس معاملے کو پروجیکٹ کر رہی ہو، اور آیا دیگر لوگوں کی بچیاں بھی اسی طرح بھاگ کر شادی کر لیں؟
اور وہ پھر انہیں پروٹیکٹ کر دیا جائے گا. اب یہ بہت سارے بلنڈر ہیں. ہماری تمام تر ہمدردیاں جو ہیں وہ مہدی کاظمی صاحب کے ساتھ ہیں. ان کے ساتھ واقعی زیادتی ہوئی ہے اور ان کے پاس جو ڈاکومنٹس ہیں اس بچی کی ڈیٹ آف برتھ ہے اور دیگر ڈاکومنٹس ہیں, پاسپورٹ ہے, اس کی اسکول سرٹیفکیٹس ہیں, اس کے حوالے سے ان کے پاس جو نادرا کا پروف ہے اس کے تحت اس کے بچی کی عمر اتنی بنتی نہیں, کیونکہ وہ کہتے ہیں کہ میری تو 2006 میں تو شادی ہوئی ہے اور 7-8 میں وہ بچی پیدا ہوئی ہے اور اس حوالے سے اس کی 14 سے 15 سال کے قریب عمر ہے. اب یہ واقعی اس کے پیچھے کوئی نہ کوئی مافیا ہے یا کچھ ایسے کچھ نہ کچھ پردہ داری ہے. ہم قطعی طور پر بحیثیت ایک جرنلسٹ میں یہ بھی نہیں کہتا کہ وہ مافیا ہے. چلیں ٹھیک ہے جی وہ مافیا نہیں ہے, ہم مان لیتے ہیں کہ وہ مافیا نہیں ہے, لیکن پھر بھی یہ باقاعدہ ایک پلاننگ کے تحت کراچی سے پنجاب لا کر ہی وہ نکاح کیوں کیا گیا. اور اب دیکھیں کہ ایک بچی کراچی سے آتی ہے اور 16 تاریخ کو پتہ چلا ہے کہ وہ وہاں سے چلی ہے اور 17 کو سنڈے تھا, سنڈے کو چھٹی ہوتی ہے. کون سی یونیورسٹی کھلی ہوئی تھی, وہ سیدھی یونیورسٹی پہنچی ہے, وہاں سے اس نے کانٹیکٹ کیا, ایک بچی بھی مل گئی, اس نے اسے فون بھی کروا دیا, ایک کسی لڑکی نے اسے فون کروایا, وہ اس کا بھائی آ گیا شبیر, ظہیر کا بھائی ہے کوئی شبیر بڑا, وہ وہاں پہ جاب کرتا ہے, جونیئر کلرک ہے یونیورسٹی میں, اور وہ ملا, اس نے اسے پھر ظہیر سے کانٹیکٹ کروایا, ظہیر آیا, ظہیر نے 22,000 روپیہ ادا کیا. دیٹ از رانگ, بیجی کو ہضم ہونے والی بات نہیں ہے. اچھا میں یہ پوچھنا چاہوں گا کہ اس ساری خرابی کی جڑ جو ہے وہ کہیں موبائل تو نہیں؟ ڈیفینیٹلی احسان صاحب بہت اچھی بات آپ نے کہی, اور یقین مانیے کہ ہم لوگ اسلام سے یہ دوری کا شاخسانہ ہے کہ ہمارے بچے بچیاں جو ہیں وہ پب جی یا واٹس ایور, مجھے تو اب ان گیمز کے نام بھی نہیں آتے کہ بچے ہمارے کون کون سی گیمز کھیل رہے ہیں اور کن خرافات کا شکار ہو جاتے ہیں. ہمیں بحیثیت والدین ہماری ذمہ داری ہے کہ ہم اپنے بچوں پر نظر رکھیں کہ وہ کیا کر رہے ہیں اور کس طرف جا رہے ہیں. یہ بہت ہی حساس موضوع ہے ٹپیکلی بچیوں کے والدین کے لیے. میں بھی بچیوں کا باپ ہوں, میں یہ چاہتا ہوں کہ بچیوں پر نظر رکھی جائے, ان کو ٹھیک ہے آزادی دیں, انہیں سہولیات جتنا بھی فیسیلیٹیٹ اپنی اوقات کے مطابق کر سکتے ہیں کریں, ان کو جدیدیت سے بھی جو بھی وہ ہے آراستہ کریں, مگر ایک حیود و قیود میں رہتے ہوئے, کیونکہ ہمیں بحیثیت مسلم اور پاکستانی ایسٹرن کلچر کے ہم اپنی بچیوں کو ایک مخصوص حد تک آزادی دے سکتے ہیں اور دینی بھی چاہیے. ٹھیک ہے جو جدید دور ہے وہ جدید سہولتوں سے وہ مستفید ہوں, مگر اس حد تک آگے نہ جائیں. اچھا مزید اس کے حوالے سے جو آپ نے ابھی زنیرہ ماہم کے حوالے سے آپ نے بات کی, اس کے جواب میں آپ کیا کہنا چاہیں گے؟ ہاں, زنیرہ ماہم جو ہیں وہ یوٹیوبر ہیں, ایکٹریس بھی ہیں, اور پتہ نہیں کیا کیا ان کے ماشاءاللہ جو مشاغل ہیں جی. کہ وہ ایکٹریس بھی ہیں, وہ ہوسٹ بھی ہیں, اینکر بھی ہیں, وہ مطلب انہوں نے میرا خیال ہے کہ تصدیق نہیں کی. چلیں میں یہ نہیں ڈائریکٹلی الزام نہیں لگاتا کہ وہ انوالو ہیں اس معاملے میں, اس بچے ظہیر کے ساتھ یا جو بھی مافیا ہے یا نہیں ہے یہ ایک علیحدہ بحث ہے. لیکن بات یہ ہے کہ زنیرہ ماہم نے بلا وجہ اس بچی سے جھوٹ بلوایا. وہ مینوپولیٹڈ ہے, وہ ٹوٹل انٹرویو جو ہے وہ مینوپولیٹڈ ہے, اور اس میں کہیں بھی بچی کے, اور اس کا فیاض رامی صاحب ہیں جو وکیل ہیں بچی کے, ان کا بھی انٹرویو دیکھا ہے میں نے, وہ واقعہ صحیح کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں کہ یہ کٹس لگائے گئے ہیں اور یہ ایڈٹ کیا گیا ہے بعد میں, اور بچی سے بلوایا گیا ہے, اور اس ویڈیو میں میں نے بھی خود دیکھا ہے کہ وہ یوں دیکھ رہی ہے. اور یہ کیوں دیکھ رہی ہے کہ سامنے کوئی نہ کوئی بندہ بیٹھا ہوا ہے, وہ جو جب بیٹھا ہوا ہے وہ باقاعدہ انسٹرکشن دے رہے ہیں, اور ان کے ڈر سے, خوف سے, یا ان کو ٹرانس کی وجہ سے وہ گفتگو کر رہی ہے. تو یہ بہت بالخصوص میں اپنی طرف سے ایک پوری قوم سے التجا کروں گا کہ خدا را اپنی بچوں کو پر نظر رکھیں, ان کی ایکٹیویٹیز پر, ان کی جو ان کی جن بچوں کے ساتھ وہ بیٹھتے اٹھتے ہیں یا موبائل کے حوالے سے نظر بھی رکھیں. اور مہدی کاظمی صاحب کے ساتھ ایک بار ایسا, الحمدللہ مہدی کاظمی صاحب سپریم کورٹ بھی جائیں گے, اور ان کے وکیل نے کہا ہے کہ وہ شریعت کورٹ میں بھی جائیں گے, سپریم کورٹ میں بھی جائیں گے باقاعدہ وہ. اور میں سلیوٹ کی پیش کرتا ہوں کہ مہدی علی کاظمی صاحب نے, کہ انہوں نے اتنا بڑا سٹانس لیا, بہت بڑا انہوں نے قدم اٹھایا, اور واقعی انہوں نے سادات ہونے کا
سادات ہونے کا انہوں نے حق ادا کیا ہے. وہ سید ہیں، کاظمی ہیں، اور بحیثیت اگر میں بات کروں گا یہ شیعہ سنی تفرقے کی بات نہ پڑ جائے، سب سے پہلے بات تو یہ ہے کہ کسی سید زادی کا غیر سید سے شادی ہی ہو ہی نہیں سکتی. اب اس بات کو کوئی مذہبی ایشو نہ بنا لے تو ہونا تو کیونکہ ہمارے لیے آل نبی جو ہے، سادات جو ہے وہ انتہائی محترم ہے اور ہم ان کا احترام کرتے ہیں. بہت دکھ کی بات ہے، ہم اس وقت مہدی کاظمی صاحب کے ساتھ ہیں، اور اس وجہ سے کہ ان کے ساتھ زیادتی ہوئی ہے کہ اس بچی کو باقاعدہ ٹرانس میں رکھا گیا، اسے موٹیویٹ کیا جا رہا ہے بلا وجہ، اور اس کے پیچھے کچھ نہ کچھ پردہ داری ہے. اچھا، ایک اور بات جو اس میں سے نکلتی ہے وہ یہ ہے، ایک بچہ 70-80 ہزار روپیہ کما رہا ہے. وہ اس نے کہا جی میں حفیظ سینٹر میں موبائل کا کام کرتا ہوں، یہ ہے وہ واٹس ایپ. 70-80 ہزار روپیہ کوئی بہت بڑی اماؤنٹ نہیں ہے. اب دیکھیں نا کہ ڈالر کی قیمت کیا ہے، اخراجات، مہنگائی، پٹرول کی قیمت کیا ہے، مہنگائی کس حد تک بڑھ چکی ہے. 80 ہزار روپیہ میں وہ اتنا خرچہ. اب دیکھیں کہ کس طرح وہ کراچی گیا، بائی ایئر آیا واپس، اور بچی سے شیلا رضا جو ہمارے سندھ کی منسٹر ہیں، انہوں نے بھی اس بچی سے انٹرویو کیا اور بچی سے پوچھا. اس بچی نے کہا کہ جی میں نے پورا پاکستان مجھے اس نے گھمایا ہے. بھائی اس کے پاس کون سی گدر سنگھی ہے، کتنے پیسے ہیں اس کے پاس. یہ بہت سوچنے والی بات ہے. یقیناً اس کے پیچھے کچھ ایسے محرکات ہیں جو چھپائے جا رہے ہیں. بالکل. رہی بات کہ جب تک بچی کا آزادانہ ماحول میں ٹرائل نہ ہو، اس کے بیانات نہ لیے جائیں، اور انشاءاللہ مجھے امید ہے کہ ہماری معزز عدالتیں اس معاملے کو سو موٹو ایکشن لیں گے. چیف جسٹس آف پاکستان وہ انشاءاللہ سو موٹو ایکشن لیتے ہوئے اس کیس کو دیکھیں گے، اور ہماری دعائیں اور نیک خواہشات مہدی علی کاظمی صاحب کے ساتھ ہیں انشاءاللہ. جی ناظرین، آپ نے شہریار خان کی باتیں سنی. بحیثیت پیرنٹس سے ہمیں چاہیے اپنے بچوں کے اوپر ذرا کڑی نظر رکھیں اور دیکھیں کہ ان کی ایکٹیویٹیز کیا ہیں. نیکسٹ پروگرام میں دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اجازت دیجیے. اللہ حافظ. پاکستان زندہ باد.